الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ او کما قال اللہ تعالی۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ کچھ دن پہلے ایک کلپ سنا جو مرزا جونیئر کا کلپ تھا، تو اس کلپ کے اندر اس نے جو ہے بات کی، وہ بات کچھ اس طرح تھی کہ یہ جو ذکر کیا جاتا ہے اس کے خلاف حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کی ایک روایت اس نے بیان کی کہ اس کے اندر آپ نے جو الفاظ فرمائے اور جن کا ذکر جس رنگ کے اندر ذکر کیا، وہ انشاءاللہ العزیز میں آپ حضرات کے سامنے روایت من و عن پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، لیکن جو ہے شارٹ ایک دو باتیں صرف عرض کرنی ہے۔ اور مرزا جونیئر سے یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ واقعی اصلاح کا ذہن ہے اس کا کہ واقعی اصلاح کرنی چاہیے اور اصلاحی ذہن ہے، شیطانی ذہن نہیں ہے اور برطانیہ یا کسی ایجنسی کا بکا ہوا ذہن نہیں ہے، تو یہ میری بات توجہ سے سماعت کرے اور جواب کی کوشش کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے جو الزامات لگائے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ کہ کلمہ شریف پڑھایا گیا حضرت شیخ شبلی پاک نے یا کسی بزرگ نے، تو اس کے بارے میں چنداں مجھے ضرورت نہیں کسی وضاحت کی۔ علماء اہل سنت کا دو ٹوک موقف کہ اس کا تعلق ہمارے مسلک و مذہب اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے، تو اگر ہمارے علماء نے بیان کر دیا تھا تو اس کا پھر دوبارہ کلپ کیوں نہیں جاری ہوا؟ یہ کہہ دیتا کہ جناب بالکل میں ایگری ہوں اس بات سے کہ اہل سنت کا موقف میرے سامنے آ گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ذہن شر اور فساد والا ہے، جس طرح کہ اس کے بابا اصل قادیانی کا تھا اور اصل مرزے کا تھا، اس کا بھی وہی ذہن ہے بالکل۔ اور دوسری بات جو اس نے حدیث پاک پیش کی، اس حدیث پر چند ایک مختصر باتیں عرض کرنا مقصود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد میں انتظار کروں گا کہ یہ اس کا جواب کیسے دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اگر مکمل عبارات پیش کریں تو پھر جو ہے مختصر سا ہم نے کلپ پیش کرنا ہے، ترجمے کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ یعنی محدث دارمی نے کہا، ہمیں حکم بن مبارک نے خبر دی، اس نے کہا کہ ہمیں عمر بن یحییٰ نے بتایا، اس نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا، وہ اپنے والد عمر بن سلمہ کے حوالہ سے بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نماز فجر سے قبل حضرت عبداللہ بن مسعود کے در دولت پر بیٹھ جاتے تھے، پس جب وہ دوبارہ تشریف لاتے تو ہم آپ کی ہمراہی میں مسجد کو جاتے تھے۔ ایک بار ہم بیٹھے تھے کہ ہمارے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری تشریف لائے، تو آپ نے ہم سے کہا کیا ابو عبد الرحمن یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود میرے جانے کے بعد تمہارے ہاں گھر سے تشریف لائے تھے؟ ہم نے کہا نہیں۔ پس آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہو گئے یہاں تک کہ حضرت ابن مسعود باہر تشریف لائے، پس آپ کی تشریف آوری پر ہم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ حضرت ابو موسیٰ نے جھٹ سے آپ سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں نے ابھی مسجد میں ایک نیا کام دیکھا ہے جو میری رائے میں الحمدللہ بہت ہی اچھا کام ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا؟ عرض کی آپ تشریف لے جا کر اسے بے چشم سر خود بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میں نے مسجد میں جا کر کچھ لوگوں کو حلقے بنائے بیٹھے دیکھا،
جو اگلی نماز کے انتظار میں ہر حلقہ پر ایک ایک نگران شخص نگران کے طور پر ہے اور شرکاء کے ہاتھوں میں شماروں کے کنکر ہیں۔ حلقہ کا نگران انہیں ہدایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ 100 بار اللہ اکبر پڑھو، 100 بار اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر کہتا ہے 100 بار کلمہ طیبہ شریف پڑھو، وہ 100 بار کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، نیز 100 بار سبحان اللہ پڑھو، بس وہ 100 بار سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جناب نے ان سے کیا کہا؟ عرض کیا کہ میں نے آپ کی رائے کا انتظار کرتے ہوئے یا کہا کہ آپ کے حکم کا کے انتظار میں کچھ بھی نہ کہا۔ فرمایا، آپ نے انہیں یوں کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنی خطاؤں کو شمار کریں، اور آپ نے انہیں اس کی ضمانت کیوں نہ دی کہ ان کے نیکیوں میں سے کچھ ضائع نہیں ہوگا؟ پس آپ روانہ ہوئے اور ہم بھی آپ کے ہمراہ چل پڑے، یہاں تک کہ آپ ان حلقوں میں سے ایک حلقہ کے پاس کھڑے ہوئے۔ پس ان سے فرمائے، یہ جو میں تمہیں کرتے دیکھ رہا ہوں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے ابو عبداللہ، یہ شماروں کے کنکر ہیں جن پر ہم تکبیر، تحلیل اور تسبیح کی گنتی کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم اپنی برائیاں شمار کرو، اس کا ضامن ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کچھ بھی ضائع نہ ہوگا۔ اف اے حضور کی امت، تم جلدی ہی ہلاکت میں پڑ گئے ہو، یہ تمہارے نبی کے صحابہ ہیں، یہ کثرت سے موجود ہیں، یہ آپ کے کپڑے ہیں جو بوسیدہ نہیں ہوئے، اور آپ کے برتن ہیں جو ٹوٹے نہیں ہیں۔ قسم اس ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ایسے دین کو اختیار کر رہے ہو جو تمہارے خیال میں حضور کے دین سے بڑھ کر ہدایت والا ہے، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ انہوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، قسم اس بخدا ہم نے اس سے نیکی کے سوا اور ارادہ نہیں کیا۔ فرمایا، بہت سے لوگ نیکی کی نیت سے کام کرتے ہیں مگر وہ نیکی کو پا نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر وہ قرآن ان کے گلوں سے نہیں اترے گا، اور مجھے قسم اللہ کی ذات کی اس ارشاد کی روح سے لگتا ہے کہ ان کی اکثریت تم ہی سے ہوگی۔ یہ کہہ کر آپ ان سے واپس لوٹ گئے۔ عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنگ نہروان میں وہ حلقے والے خوارج کے ساتھ مل کر ہمارے مقابلہ میں لڑ رہے تھے۔ یہ ہے اصل حوالہ سنن دارمی شریف جلد نمبر 1 اور صفحہ 79 اور 80، باب 23 فی کراہیت اخذ الرأس، حدیث نمبر 204، طبع دارالکتب العربی بیروت، اور 1997 کے اندر یہ چھپی۔ یہ روایت بھی کسی طرح سے اس لائق احتجاج نہیں، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ کہا گیا کہ لائق احتجاج نہیں، اس کا جواب یہ، کسی روایت کے لائق احتجاج ہونے نہ ہونے کو سمجھنے کے لیے اس کی سند متن کو روایت درایت کے اصولوں کے معیار پر جانچ پرکھ کی جاتی ہے۔ یہ مرزا جونیئر سے میری گزارش ہے، پہلے یہ سماعت کر لیں کہ آج بھی میرا وہی چیلنج ہے جو میں نے پہلے کیا تھا، کہ اگر تیرے اندر واقعی سچائی ہے اور تو سچا انسان ہے تو آج ٹائم رکھ، مینار پاکستان نہیں آ سکتا تو کم از کم اپنے جہلم کے اندر ہی ٹائم رکھ لے، میں ادھر چوک میں آ جاتا ہوں، لکڑیاں میں لے کر آتا ہوں، ادھر آگ کے اندر دونوں جاتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ وہیں جل جائے گا کمینہ، تاکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شر سے محفوظ رہے۔ تیرے زوم کے اندر یہ ہے کہ تو سچا ہے اس کائنات کے اندر، باقی سب جھوٹے ہیں، تو وہاں آگ فیصلہ کر دے گی جو کہ ایک قدرتی ہے، وہ فیصلہ کرے گی کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ یہ مہربانی کر کے اگر تیرے زوم کے اندر ہے کہ تو اتنا ہی سچا ہے اور باقی سب جھوٹے ہیں تو ٹائم رکھ، اور آئندہ والے کلپ کے اندر مجھے ٹائم بتا تاکہ میں وہاں آ کر
ادھر فیصلہ ہو جائے۔ اچھا، تو روایت اعلیٰ دونوں کی روح سے قطعاً ناقابل احتجاج اور بالکل ساقط الاعتبار ہے۔ با الفاظ دیگر سندن و متنن روایتاً و درایتاً کس طرح سے صحیح ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے اندر جو کہا گیا اس کی وضاحت سماعت فرمائیں گے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ ہمارے پیش نظر سنن دارمی کے نسخوں میں عمر بن یحییٰ ہی لکھا ہے، جو فقیر کے حسب دانست کتابت کی غلطی ہے۔ صحیح عمر بن یحییٰ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ روایت اعلیٰ کے آخر میں راوی مذکور کے دادا کا نام عمر بن سلمہ مذکور ہے، جو روایت اعلیٰ کے مرکزی راوی ہے۔ چنانچہ اس میں لکھا فقال عمر بن سلمہ، جبکہ ہمارے پیش نظر جو کتب رجال میں سے کسی کتاب میں بھی عمر بن یحییٰ نام کا ایسا راوی نہیں کہ جس کے دادا کا نام عمر بن سلمہ ہو، اور اس سے حکم بن مبارک کا سلسلہ تلمذ بھی ہو۔ علاوہ ازیں تہذیب الکمال میں حکم مذکورہ کے اساتذہ عمر بن یحییٰ ہے۔ پورا نسب یوں ہے: عمر بن یحییٰ بن عمر بن سلمہ بن حارث الکوفی۔ ملاحظہ ہو تہذیب الکمال جلد نمبر 3 اور صفحہ 56 اور 57، اور راوی نمبر 1442، دارالکتب العلمیہ۔ پس اس تفصیل کی روشنی میں سند دارمی میں سمعت ابی میں ابی کے الفاظ کا مصداق یحییٰ ہے، اور ان ابی میں ابی سے مراد عمر بن سلمہ ہے، جو اس سند کی روح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تلامذہ سے تابعی ہیں اور پیش نظر روایت کے مرکزی راوی ہیں۔ اب سب سے پہلا راوی، روایت اعلیٰ کا پہلا راوی حکم بن مبارک، اس کے متعلق محدث ابن عدی نے کہا کہ یہ ان راویوں میں سے ہے جو حدیثوں کے چور تھے۔ احمد بن عبد الرحمن بن وہب بن ابو عبداللہ اخی ابن وہب کے ترجمہ میں اس کی روایت ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے وَسَرِقَهُ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِّنْهُمْ والحکم بن مبارک، یعنی روایت اسی احمد بن عبد الرحمن کی ہے جسے اس سے ایک گروپ نے چرا لیا ہے، جس کا رکن حکم بن مبارک ہے۔ الکامل فی ضعفاء الرجال جلد نمبر 1 اور صفحہ 304، راوی 22 لابن عدی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، یعنی محدث ابن عدی نے اسے احمد بن عبد الرحمن الوہبی کے حالات کے بیان کے ضمن میں چوروں میں شمار کیا ہے اس کو، اور تہذیب التہذیب جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 277، راوی 763 طبع ملتان۔ اسی طرح علامہ شمس الدین ذہبی نے بھی لکھا ہے حیث قال ممن یسرق الحدیث، کہ یہ حدیثوں کا چور، ترجمہ یعنی عبد الرحمن بن احمد بن عبد الرحمن الوہبی، وہ حدیث پاک کے چوروں میں۔ میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ 589۔ ابن عدی حدیث چوری کا حکم بیان کرتے ہوئے مختلف اسلاف کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی علم اور کتب علم کا چرانا روپے پیسوں اور مال کے چرانے کے جیسا جرم ہے، بلکہ اس کا حکم کئی گنا سخت ہے۔ ملاحظہ ہو الکامل جلد نمبر 1 صفحہ 259۔ اور عمر بن یحییٰ، اس کا دوسرا راوی عمر بن یحییٰ، جس کے بارے میں محدث ابن عدی امام یحییٰ بن معین کے حوالے سے لکھتے ہیں، انہوں نے فرمایا لیس بشیء، یعنی فن حدیث میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لم یکن یرضا، یعنی امام موصوف اس پر راضی نہ تھے۔ ابن عدی فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یعنی اس راوی کی اتنی زیادہ روایتیں نہیں پائی جاتی، اور نہ ہی اس کی روایات سے کچھ مجھے کوئی یاد ہے کہ میں اس سے بیان کروں۔ الکامل جلد نمبر 6 صفحہ 215۔ علامہ جوزی لکھتے ہیں، یعنی اس کی روایت کسی کام کی نہیں، نیز یہ کہ یہ پسندیدہ شخص نہیں ہے۔ کتاب الضعفاء المتروکین جلد 2 صفحہ 233۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں،
یعنی ابن معین نے فرمایا یہ شخص میرا دیکھا ہوا ہے. اس کی روایت قال یحییٰ معین لیس حدیث بشین قد رأیتہ، اس کی روایت کچھ وقت نہیں رکھتی، ذہبی پاک فرماتے ہیں. اور یعنی ابن عدی نے امام موصوف کا یہ قول مختصراً ذکر کیا ہے، پورے الفاظ نہیں. میزان الاعتدال مزید اٹھا کر دیکھ لیں، میزان الاعتدال جلد 2 اور صفحہ 293 اور المغنی کے اندر امام حجر نے بھی بیانی یہی لفظ استعمال فرمائے. آپ نے ارشاد فرمایا علم حدیث کے حوالے سے پسندیدہ شخصیت نہیں. ابن عدی نے کہا قلیل الروایت ہے، اس کی کوئی روایت مجھے مستحضر بھی نہیں. لسان المیزان جلد 4 اور صفحہ 278. علامہ ذہبی اور حافظ ابن حجر کے قول کے مطابق ان کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے متعلق امام یحییٰ بن معین کے پورے لفظ اس طرح ہیں لیس حدیث بشین فرائیت قد رأیتہ، یعنی کہ جب کہ ابن عدی نے انہیں اختصار کے ساتھ صرف اتنا لکھا ہے لیس بشین، جیسا کہ خود امام ذہبی کے نقل کردہ الفاظ سے ظاہر ہے. کتاب الجرح والتعدیل جلد 6 صفحہ 269. اسی طرح جواباً عرض اور گزارش یہ ہے کہ کافی سارے اماموں نے اس کے بارے میں کلام کیا. جواباً عرض یہ میری طرف سے کتاب الجرح والتعدیل یہ کوئی اور شخص ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں عمر بن یحییٰ بن سلمہ لکھا ہے، جبکہ مبحث فی شخص عمر بن یحییٰ بن عمر بن سلمہ ہے، اللہ ان کہ یہ کتابت کی غلطی سے ہو یا اس میں عمر منسوب الی جد ہی ہو، مگر یہ احتمال ضعیف ہے کیونکہ محدث ابن عدی امام نقد علامہ ذہبی محدث متشدد ابن جوزی اور حافظ الدین دنیا ابن حجر اسقلانی نے امام یحییٰ کی جرح والی روایت تحریر کی ہے. مختصر یہ ہے کہ روایت اعادہ کا متن اور مضمون اصول درایت کے سراسر خلاف ہے، بنا بری وہ بھی سخت مخدوش اور نہایت درجہ غلط اور قطعی طور پر واجب الرد اور ناقابل قبول ہے، جس کی متعدد وجوہ ہیں جن میں سے ہر وجہ ایک مستقل جواب کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے ان میں سے ہر ایک کو الگ بیان کرنا بہت سارا ٹائم چاہیے اور بہت سارا وقت چاہیے. تو اس مضمون پر پہلے میں چند ایک احادیث عرض کر دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں اس روایت کی طرف دوبارہ آتا ہوں. اب اگر اس کا مضمون قرآن و حدیث کے ان سینکڑوں عمومی اور اطلاقی نصوص صریحہ قطعیہ کے خلاف ہے، جن کا عموم و اطلاق اس امر کا متقاضی ہے کہ تکبیر و تحمید، تسبیح و تحلیل اور ذکر الہی ہر وقت ہو الا ما شاء اللہ و رسولہ، جبکہ اسے صحیح مان لینے کی صورت میں ان نصوص کا عموم و اطلاق باطل ہو جاتا ہے. اچھا، جبکہ وہ ان کی مخصص اور مقید بننے کی صالح بھی نہیں ہے کہ وہ خبر واحد صحیح بھی نہیں چہ جائے کہ وہ مشہور و متواتر ہو، جبکہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ والعام علی عمومہ، مطلق عام اپنے عموم اور اطلاق پر اپنے ہر فرد پر حاوی و مشتمل ہوتے ہیں، جن میں معیاری شرعی دلائل کے بغیر تخصیص و تقیید جائز نہیں ہوتی. کما حقق المحقق الاطلاق والفاضل البحاری فی التحریر مسلم الثبوت وغیرہ. بر تقدیر تسلیم صحت بھی وہ صالح تخصیص و تقیید نہیں جو محققین احناف کے ہاں متفق علیہ ہے، جیسے کہ کتب اصول فقہ میں عام و مطلق کی بات میں دیکھا جا سکتا ہے. قرآن و سنت کی بعض نصوص. اب میں چھوٹا سا یہاں ایک سوال رکھوں گا، اگر ہو سکے تو اس کا جواب دینا، کہ ایک راوی ہو، وہ انشاءاللہ میں آگے چل کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس کے بعد میں قرآن پاک کی طرف آتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں
سمجھ نصیب فرما دے تو کیا ہی خوب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ادھر فرماتے ہیں، فرمایا کہ تم اپنے گناہ شمار کرو، جبکہ حدیث پاک یہ تھا ان کا عمل، یہ قول، اور ایک ہے ان کا عمل، وہ عمل سماعت کریں گے۔ اس روایت کے غلط اور غیر صحیح ہونے کی ایک ٹھوس دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے دلائل صحیحہ قویہ سے اس کے مندرجات خصوصاً حیت قضائیہ کے خلاف روایت موجود ہے۔ اور روایت کون سی ہے؟ تسبیح و تحمید اور تحلیل و تکبیر کی فضیلت کی خصوصی روایت۔ تسبیح و تحمید اور تکبیر و تحلیل کی فضیلت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود کی خصوصی روایت ثابت ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اے پیارے، آپ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیے گا اور انہیں میری طرف سے پیغام دیجیے گا، ان الجنت طیبۃ تربۃ عذبۃ الماء وان یقعدن وان عز اسمہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی جنت کی زمین انتہائی پکیزہ اور خوشگوار، جس کا پانی بہت شیریں ہے، نیز یہ کہ اس کے ایریا میں کافی جگہ کی گنجائش ہے، اس کی شجر کاری یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی مسلمان کے لیے ان کلمات کا ورد حصول جنت کا باعث ہے۔ اب یہ تھا، یہ قطعاً باور نہیں کیا جا سکتا جو چیز انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے درگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور تحفہ ملی ہو، وہ انہوں نے اسے عام کرنے کے بجائے اس سے منع کرنے کی ٹھان لی ہو، جبکہ روایت میں اس کے مضمون کی عمل نوعیت تقیید و تخصیص اور پابندی بھی نہیں، بلکہ وہ عام اور مطلق ہے۔ تو اب عرض کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ کیا ایک جگہ راوی روایت بیان کر رہا ہو، دوسری جگہ اس کا عمل اس کے بالکل خلاف جا رہا ہو، تو بتائیں کہ ہم اس کے عمل کی طرف دیکھیں گے یا اس کے فرمان کی طرف دیکھیں گے؟ اور فرمان اور عمل، کیا ان دونوں کو قرآن پاک کی روشنی کے اندر دیکھیں گے یا اس کی ذاتی حیثیت؟ بہرحال ذاتی حیثیت جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کیا حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن پاک کے خلاف کوئی کام کر سکتے ہیں یا فعل کر سکتے ہیں؟ اب قرآن پاک کی چند ایک آیات یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہمیں چنداں ضرورت نہیں تھی کہ صحابہ کرام کے خلاف یہ شخص اتنا بکتا رہے اور ان کی موضوع روایات جو ہے وہ پیش کرتا رہے۔ بہرحال یہ ضرورت پڑی کہ جو جہال طبقہ ہے اور خاص کر کے مرزائی اور جو ہے غیر مسلم یہودی، وہ اس کی روایات کو لے رہے ہیں، اور خاص کر کے مرزائی جو ہیں، مرزائی اس کی تقاریر کو، وہ میں انشاءاللہ پھر عرض کروں گا، اس کی تقاریر کو اپنے چینل پر چلا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کے لیے۔ تو یہاں سے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک جو ہے زنجیر کا بہت بڑا کڑا ہے جو کہ یہودیوں کی طرف سے مرزا اول کی طرف آئی اور پھر یہ مرزا ثانی کی طرف۔ تو اب مختصر طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہر طرح سے اور ہر حوالہ سے ہمہ وقت ہمہ قسم حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ سورہ فاتحہ شریف اور سورہ عنکبوت کے اندر اللہ نے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اور سورہ اسراء کے اندر وکبرہ تکبیرا، اور وربک فکبر واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور سورہ فرقان کے اندر وسبح بحمدہ، اور سورہ نصر کے اندر فسبح بحمد ربک، اور الحدید شریف کے اندر سبح للہ ما فی السماوات والارض، سورہ حدید
اور سورہ حشر وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض سورہ جمعہ، اور والارض سورہ تغابن شریف، یسبح لہ سورہ حشر، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، یسبح السماوات تسبح لہ السماوات، یعنی کہ یہ سورت اسراء شریف کے اندر ترجمہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ یہ خود سمجھ جائے گا، اور ملائکہ نے عرض کیا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، سورہ بقر شریف، الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، یعنی ملائکہ حاملین قدر بیان قدسیوں کا یہ وظیفہ، وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، یہ سورہ شورى شریف، اور حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور داؤد علیہ السلام کی تسبیح وغیرہ، یہ تمام کے تمام آیات کو ایک طرف رکھیں، اور دوسری طرف یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ کا ذکر بہت ہی کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بولو اے ایمان والو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اسی میں تمہاری حد درجہ کامیابی ہے۔ آگے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم، اور آخر میں عرض کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اس کا کیا مطلب ہوگا، اور اگلی آیت مبارکہ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ سماعت کریں۔ فرمایا کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ، یعنی جو مساجد میں ذکر الہی سے روکے اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ ذکر و تسبیح تحمید اور تکبیر و تحلیل اللہ کی عبادت ہے، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور انسان کی خلقت جو ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نتیجہ یہ ہے ذکر و تسبیح تحمید اور تکبیر و تحلیل مطلوب الہی ہیں، جرم نہیں، جرم تو اس کی خلاف ورزی ہے۔ بس زیر بحث جو روایت میں مذکور لوگ قطعی طور پر ان آیات قرآنیہ کے مقتضا پر عمل کر رہے تھے، جبکہ روایت کا مضمون اسے بدعت سیئہ اور دلالت قرار دے رہا ہے، پس وہ قرآن سے متصادم ہو کر واجب الرد ہوئی۔ اسے صحیح ماننے سے قرآن کی بے شمار آیات بینات کا انکار لازم آتا ہے، جسے علماء اصول نے روایت کے خود ساختہ اور غلط ہونے کی علامت قرار دیا ہے۔ اب باقی رہا یہ اس کا کہنا کہ اکٹھے ہو کر ذکر کر رہے تھے، لہٰذا اکٹھے ہو کر ایک مجلس بنا کر مجلس کے اندر ذکر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہایتی حد درجہ جو ہے ناپسندیدہ تھا، اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے منع فرمایا۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ہستی کے خلاف یہ بکتا تھکتا ہی نہیں ہے، تو ان سے جو روایت ہے کہ وہ حلقہ باندھے ہوئے بیٹھے تھے، اور حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے جان جبریل فقال امر اصحابی کا یرفع اصواتکم للتکبیر، جبریل نے مجھے آ کر کہا آپ اپنے صحابہ کو حکم دے کہ وہ بلند آواز سے اللہ اکبر پکاریں۔ الحاوی للفتاوی جلد 1 اور صفحہ 392 اور صفحہ 393 بحوالہ ابو داؤد ترمذی اور نسائی و ابن ماجہ۔ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہوگا؟
اور بہت ساری روایات میرے اس وقت سامنے ہیں۔ تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک عرض کر کے پھر میں آتا ہوں۔ خرج معاویہ علی حلقہ فی المسجد فقال ما اجلسکم قالوا جلسنا نذکر اللہ تعالی، یعنی معاویہ مسجد میں تشریف فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ نے وہاں لوگوں کا ایک حلقہ دیکھ کر ان سے فرمایا تم نے یہ مجلس کس لیے منعقد کی؟ انہوں نے کہا ذکر الہی کے لیے۔ فرمایا تم اس پر حلف دے سکتے ہو؟ کہنے لگے جی ہم اس پر بالکل حلف دیتے ہیں۔ فرمایا تم سے اس لیے حلف نہیں لے رہا کہ تمہاری سچائی میں مجھے کچھ شک ہے۔ سن رہا ہے مرزا کمینہ، یہ جو بار بار حضرت امیر معاویہ کو ٹارگٹ کرتا ہے، تو شک ہے، بلکہ میں تمہیں رسول اللہ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی تمہیں معلوم ہو کہ روایت میں بھی کس قدر محتاط ہوں۔ اچھا، جو مجھے 100% حفظ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ کے ایک حلقہ میں تشریف لائے، تو آپ ان سے اسی طرز پر کلام کر کے ان سے فرمایا اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے میرے پاس آ کر مجھے خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس مجلس کے حوالے سے اپنے ملائکہ کے سامنے تم پر مباحت اظہار فخر فرما رہا ہے۔ مشکات صفحہ نمبر 198 بحوالہ صحیح مسلم عن سعید ابن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ روز قیامت فرمائے گا اہل معاشر جان لیں اہل کرم کا کیا مقصد ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ فرمائیں۔ فرمایا اہل کرم سے مراد کیا مراد ہے؟ فرمایا مجالس الذکر فی المسجد، یعنی مسجد میں ذکر منعقد کرنے والی جو مجالس ہیں۔ الحاوی للفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ 391 بحوالہ بیہقی شریف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جو ہے حوالہ مذکور ہے۔ اور ایک روایت صرف عرض کر دیتے ہیں جو بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضور نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اچھا، تو یہ مشکات شریف صفحہ 200 متفقن علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت، اور دوسری روایت بھی اسی پر مشکات شریف اور صفحہ نمبر 200 بحوالہ ترمذی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ تو ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ روایات جو ہے میری ان تمام روایات کا جواب جو ہے کبھی اگر ہو سکے تو مجھے جواب دینا آنے والے کلپ کے اندر۔ باقی تمام آسمانوں پر اور تمام زمینوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر الحمدللہ ہے اور کر رہے ہیں۔ سنی جب تک زندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ حدیث قدسی سماعت کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں اور ان میں رہنے والی تمام مخلوقات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کر لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ مشکات صفحہ 201 بحوالہ شرح السنہ للبغوی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہما وقت اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 88 طبع کراچی۔ تو ان روایات سے کیا مراد لیں گے، اور جو روایت تو نے پیش کی اس روایت کا کیا مقصد ہوگا؟ اور باقی جو تو نے کہا کہ ٹوائلٹ کے اندر بھی جاتے ہوئے درود شریف پڑھ لیا کریں، تو اس کے اندر تیرا قصور نہیں، انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم عرض کروں گا۔ اس کے اندر تیرا قصور نہیں، کیونکہ تیرا جو بابا تھا وہ بھی ٹوائلٹ کے اندر ہی فوت ہوا، اور جو ہے جو تو گستاخیوں پر تلا ہوا ہے اور جو تو کام کر رہا ہے تیرا حشر بھی ٹوائلٹ ہی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، بہرحال کرینہ اور کیا سے کرین۔ باقی رہا یہ معاملات کہ ان تمام احادیث اور قرآن پاک کے دلائل کو واضح کرنے کے بعد، ثابت کرنے کے بعد دلائل سے اب
جو تو نے اپنی قوم کو غلط درس دیا ہے اور غلط طرف رجوع کرنے کی دعوت دی ہے، اب میں دیکھتا ہوں اگلے کلپ کے اندر کہ تو اس سے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، یا اپنی ہٹ دھرمی پر اڑا رہتا ہے۔ باقی میں انتظار کروں گا کہ کون سی جو ہے تیرے اندر پاور ہے یا کتنا علم ہے۔ اگر علم والی بات ہے تو میں نے پھر بار دیگر کہہ رہا ہوں کہ جیلم کے کسی چوک کے اندر بناؤ پروگرام، میں ادھر آ جاتا ہوں اور ادھر بیٹھ کر جو ہے انشاءاللہ میرا وہی چیلنج جو پچھلا میں نے عرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر اہل سنت و جماعت کے ساتھ فرمائے اور دنیا میں بھی اہل سنت کی رفاقت نصیب فرمائے۔